اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کدأب آل فرعون، جیسے آل فرعون کی یہ عادت تھی. دأب بولتے کس کو؟ دأب بولتے ہیں عادت کو. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اور جو قوم فرعون سے پہلے باقی جو قوم تھی، قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، وہ ساری. تو یا قوم لوط کفروا بآیات اللہ، ان نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر دیا، ان کا انکار کر دیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے مؤاخذہ کر دیا، ان کے گناہوں کے سبب سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا اور بہت عذاب کرنے والا ہے، خطرناک پینلٹی دینے والا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو دأب یہاں پہ آ گیا، یعنی کہ یہ کدأب ہے نا، کا یہاں پہ تشبیہ کے لیے آ گیا، مشابہت کے لیے، لائک دا وے یہاں پہ آ گیا، یعنی کہ ان کی یہ عادت تھی، یعنی کہ اس عادت سے سب کے اندر یہ عادت تھی، تکذیب کی عادت کی. وہ تکذیب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آخرت کی اور انبیاء اور رسول کی، اور وہ کفر سے کام لیتے تھے اور گناہوں سے کام لیتے تھے. اس کے بعد ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، یہ اس سبب سے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ نہیں کرے گا چینج اس وقت تک. ان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اس وقت آدھا چینج نہیں کرے گا اپنی نعمت. انعمها علی قوم، جو وہ انعام کرتا ہے اپنی کسی قوم کے اوپر. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپوں کے اندر تبدیلی لائیں گے. یعنی کہ جس وقت تک وہ اخلاقی پاس لحاظ رکھیں گے، وہ اخلاقی حدود میں رہیں گے، وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، وہ تعریف المعروف اور تنکیر المنکر کریں گے. یعنی کہ وہ جانیں گے صحیح کیا ہے، اور وہ صحیح کو صحیح مانیں گے، غلط کو غلط مانیں گے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے. لیکن جس موقع پہ ایک انسان اخلاقی حدود توڑ دیتا ہے، اور جو شرعی حدود اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہے ہیں اس کی وہ بالکل توڑ دیتا ہے، وہ حدود سارے ان کو پامال کر دیتا ہے، تو اس موقع پہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو وہی اس سے مراد ہے. تو جب انسان اپنے نفس کے اندر اچھی تبدیلی لاتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور نعمتوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنا نفس جو ہے گناہوں سے بھر دیتا ہے، نافرمانی سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اس سے ہٹ جاتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کدأب آل فرعون، جیسے آل فرعون کی عادت تھی. والذین من قبلہم، اور جو آل فرعون سے پہلے قوم تھی. کذبوا بآیات ربہم، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ان نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا. وہ مواخذہ کیا تھا جو اللہ نے کیا؟ غرق کر دیا ان کو، وہ ڈوب گئے. آل فرعون ڈوب گئے. وکل آل فرعون، یعنی کہ جو فرعون وہ اتباعہ، اس کے جو اتباع تھے، اس کے پیروکار تھے، جو فالوورز آف فرعون تھے، وہ کیا آل فرعون. وکل کانوا ظالمین، اور یہ سارے ظلم کرنے والے تھے. تو صحیح بات کہ ان کو اللہ نے ظلم نہیں کر دیا، وہ خود ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وما کان کیا ہے وہ قرآن کی آیت، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا جو رب ہے وہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ پہ حرام کر دیا ظلم. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. یا عبادی، پہلے اس کو آتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام کر دیا اپنے اوپر، اور تمہارے درمیان میں اس کو حرام کر دیا ہے، تم ظلم مت کرو. تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ظلم کرنے والا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی لیتا ہے ٹیچر ایگزام، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے فیل بچوں کو، یہ بھی فیل، جاؤ تم فیل ہو، تم کلاس میں نہیں چڑھو گے. اگر بولیں گے یہ ظلم ہے، یہ مت ظلم ہوتا ہے، یہ عدل وہ کرتا ہے اس موقع پہ. جس نے نہیں پڑھا ہوتا ہے اس کے وہ عدل کر رہا ہوتا ہے اس موقع پہ، وہ ظلم نہیں ہوتا ہے. انہیں خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہوتا ہے، انہیں صحیح سے نہیں پڑھا ہوتا ہے، تو بلیم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. جیسے قرآن میں آ گیا کہ جو مشرکین ہیں انہوں نے بلیم شفٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے ہمیں شرک جب ہم بولتے ہیں سب اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اللہ نے شرک کی اور ابھارا. جب لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم شرک رکھ نہیں کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک. تو اس میں بھی اللہ کی مشیت ہم نے شرک کر دیا. تو ان لوگوں نے ایسے بنا دیا تقدیر کا بہانہ، حالانکہ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر اپنا اختیار ہے، ہمارے فألہمها فجورها وتقواها، انسان کو اپنا اختیار ہے، انسان کچھ بھی آپٹ کر سکتا ہے، اسی اعتبار سے اسی راستے پہ چلتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں تقدیر کا بہانہ بنا، اس کو بولتے ہیں التعذیر بالقدر یا التعذر بالقدر، تقدیر سے عذر پیش کر رہا. میں بولتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، میں نہیں بولتا ہوں کہ میں
گناہ گار ہوں, مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے, مجھے اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے, مجھے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. میں ایسا نہیں بولتا ہوں. میں نہیں بولتا ہوں مجھے شہوتوں کی اطاعت نہیں کرنی. میں بولتا ہوں کہ مجھے کیوں اللہ نے اس گناہ پہ ابھارا. یہ مشرکوں کا طریقہ ہے بات کرنے کا. اس کلام میں مشرکوں کے کلام کی کیا مشابہت ہے, اس سے بچنا چاہیے. انسان کو شرک تک لے سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ خود کے گناہوں کا بلیم ہمیں اللہ تعالیٰ پہ نہیں کرنا چاہیے. ان شر الدواب عند اللہ, بے شک جو سب سے بدترین لیونگ کریچرس ہے. دواب بولتے ہیں اصل میں, دیکھیے دواب اگر لفظ استعمال ہوتا ہے نام لفظ, تو اس میں جانور بھی آتے ہیں, انسان بھی آتے ہیں, جو بھی دو ٹانگوں پہ چلتے, ٹھیک ہے, دواب یعنی کہ اینیملس, واکنگ اینیملس. لیکن یہاں پہ یہ دواب اس لیے آ گیا کیونکہ بدترین جو کریچرز ہیں وہ کون ہیں؟ کفار. ان کو دواب کہا گیا, یعنی کہ وہ جانور جیسے ہیں, وہ انسانوں میں شمار رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عقل جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے, وہ پرپز ڈھونڈتی ہے. جیسے ہم دنیا میں اگر آگے ہم کریو کرتے ہیں پرپز کو, لیکن جو کفار ہے وہ سوچتے نہیں ہیں آخرت کے بارے میں, جو اصل پرپز کے بارے میں وہ سوچتے نہیں ہیں. تو جو اصل پرپز کے بارے میں سوچتا نہیں ہے وہ جانور ہوتا ہے, نہ کہ انسان. عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لیونگ کریچرز ہے. یہاں بولیں گے جانور ہے. الذین کفروا, جن نے کفر کر دیا. فہم لا یؤمنون, اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. الذین عاہدت منہم, جن سے آپ نے عہد کر دیا. ثم ينقضون عہدہم, اس کے بعد انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. نقض ینقض بولتے ہیں توڑنے کو. جیسے بولتے ہیں نواقض الاسلام. نواقض الاسلام کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جس سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں ترجمہ یہی ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ ہم بریک ترجمہ نہیں کرتے, وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں نلیفائرز آف اسلام. یا نقض مطلب ہو گیا جس کوئی چیز کھول دینا, ٹھیک ہے, توڑ دینا, الگ کر دینا, تو وہ ہوتا ہے نواقض الاسلام, جس سے انسان اسلام کے باہر نکلتا ہے. تو نقض ینقض توڑنا. ثم ينقضون عہدہم, اس کے بعد انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا, جو انہوں نے عہد کر دیا تھا. فی کل مرۃ, ہر موقع پہ. وہم لا یتقون, وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. تو وہی وعدہ توڑتا ہے جس کو خوف خدا نہیں ہوتا ہے, جس کو جو ہے عہد کو توڑنے کے بعد, نقض عہد کے بعد, جس کو نقض عہد کے عواقب کا ڈر نہیں ہوتا ہے, جس کو نقض عہد کے کانسیکوینس کا ڈر نہیں ہوتا ہے, وہ کفار ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا سے نہیں ڈرتے. وہ اس سے مراد ہے. اب اس سے جو علماء ہیں نا وہ مختلف مراد لیتے ہیں. بعض بولتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی کا قبیلہ بنو قریظہ تھا, جن کو کہا گیا تھا اے بنو قریظہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑنا, تم مشرکین کو سپورٹ نہیں کرنا. لیکن بنو قریظہ نے سپورٹ کر دیا مشرکین کو, اور یہ وعدہ توڑ دیا انہیں مسلمانوں کے ساتھ, جو انہوں نے وعدہ کر دیا تھا ورنہ. تو ہر موقع پہ وعدہ توڑنے والا وہ ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا نہیں ہے. ورنہ جس نے ایک بار وعدہ کر دیا اور خدا کا خوف ہے تو وہ وعدہ نہیں توڑ سکتا ہے. من غشنا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن پھر وہاں پہ تفصیل سمجھ جائیے. اگر ہم بول رہا من غشنا فلیس منا یا لیس منا من غشنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکہ دیا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ دھوکہ دینے والا اسلام سے باہر نکلتا ہے. لیس منا اگر وہاں پہ آ گیا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہے. اور مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے, یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تفصیل اس کی الگ ہے. لیکن ہم پھر جب ہم مطلقاً بیان کرتے تحذیر کے لیے, وارننگ کے لیے, تو ہم مطلقاً الفاظ میں استعمال کرتے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی کہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. کوئی نہیں یہ نہیں ماننا چاہے دلیل کہ یہ بھی شاید نواقض الاسلام میں سے ہے, دھوکہ دینا بھی نواقض الاسلام میں سے. کس نے اگر عام دھوکہ دے دیا, تو کیا دیکھیے, اگر کس نے دھوکہ دے دیا, اس نے سپورٹ کر دیا کفار کو مسلمانوں کے خلاف, معاونت المشرکین علی المسلمین, اس نے ایسا کر دیا, اس نے مدد کی کفار کے مسلمانوں پہ. یہ نواقض الاسلام میں سے ایک ناقض ہے, اس سے انسان اسلام کے باہر نکل جاتا ہے. اگر اس نے کسی کافر قوم کو سپورٹ کر دیا, ان کے کفر کو سپورٹ کر دیا, ان کے شرک کو سپورٹ کر دیا, اگر ڈپلومیٹک جیسے ڈپلومیسی چلتی ہے کنٹریز کے درمیان, اگر ایسا کریں گے, وہ کفار کو سپورٹ کریں گے ڈپلومیسی کے لیے, تو یہ بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اس سے وہ اسلام کے باہر نہیں نکلے. لیکن اگر کفر میں سپورٹ کر دیا گیا, شرک میں سپورٹ کر دیا گیا, ان کے دین میں تعین کر دی گئی, ان کے دین میں جو ہے تعاون کر دیا گیا, ان کو ہیلپ کر دیا گیا, اسسٹ کر دیا گیا, یہ نواقض الاسلام میں سے آ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز لکھا ہے کہ ان کا یہ طریقہ ہی تھا کہ یہ وعدہ توڑتے تھے کفار, یا ہم بولیں گے جو اہل کتاب میں سے جو مشرکین تھے, چاہے یہودی یا باقی. تو یہ جو ہے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان پہ ڈومیننس پائیں گے,
اصلی تثقفن مطلب کیا اگر آپ ان کو ضرور پائیں گے, اگر آپ ان کو تثقفنہم جو ہے نا یہاں پہ نون جو آ گیا یہ ہے نون تاکید ثقیلہ, یعنی کہ ایسا نون جو استعمال ہوتا ہے فار ایمفیسس, یعنی کہ ڈومیننس ترجمہ یہاں پہ ہو جائے گا اس لحاظ سے کہ اگر آپ نے صحیح طور سے ان کے اوپر ڈومیننس گین کر دی, ان کو پکڑ لیا آپ نے فی الحرب وار کے دوران, فشرد بہم آپ ان کو ڈسپرس کریے. شرد سے مراد یہاں پہ اصل پتہ کیا ہے, آپ ان کو ایسا ماریے, ان کو بے چینی کے ساتھ بھگا دیجیے, آپ اتنا زبردستی آپ بھگا دیجیے کہ ایسی مار آپ ان کو ماریں گے جو ان کے پیچھے حمایتی ہوں گے, ان کے مددگار ہوں گے, وہ تک ڈر جائیں گے, ان تک کو ایگزمپلری پنشمنٹ دیجیے ان کو. شرط مطلب کیا ایگزمپلری پنشمنٹ, جس سے وہ اتنا خوف کھائیں گے کہ جو ان کے حمایتی سپورٹرز ہوں گے وہ تک بھی جرأت نہیں کریں گے حملہ کرنے کی. اس کے بعد ایسے ان کو مار دیجیے آپ, ٹھیک ہے. بہم من خلفہم جو ان کے پیچھے مطلب سپورٹرز ہیں, لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت, تاکہ وہ مطلب یہاں پہ یذکرون سے مراد کیا ہے, تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے, تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے کہ ہم لڑیں گے نہیں, جب وہ ختم ہوں گے تو ہم تو ان کے حمایتی ہیں, ہمیں بھی ختم کریں گے. جب ہمارے جو پیشوا ہے جو ہم سے آگے تھے, جو ہمارے پیشرو ہیں کو ختم کر دیا گیا تو ہمیں بھی یہ لوگ ختم کر دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے, اسلام پسند نہیں کرتا ہے اس سب کو. کس سب کو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی, وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ تم دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. جو دشمن سے ملاقات کرتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں, تمنا یہ مت کرو. لیکن جب ایسا ہو جائے گا, جب کرنا پڑے گا, وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. لیکن جب لڑ رہا ہوگا اور وہ مسلمانوں کو عبادتوں سے روکتے ہوں گے, ان کے پریکٹس سے روکتے ہوں گے, مسلمان کی طاقت کم ہوگی, اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں انسان کو. لیکن دیکھیے ہم پڑھیں گے تفصیل اچھے سے, کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا ہے, اس کے شروط الگ الگ ہوتے ہیں. کب صلح کریں کب صلح نہیں کرنی ہے, تو اس کے الگ الگ شروط جو ہے علماء بیان کر دیتے ہیں. جب طاقت نہیں ہوگی تو اس ٹائم پہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کر دینا ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. تب حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ صلح کرنی ہے اس موقع پہ. جب طاقت بہت آ جائے گی مسلمانوں کے درمیان میں, ان کے اندر جو اسلحہ ہے ویپنائزڈ وہ ہو جائیں گے, ان کے پاس تمام قسم کے ویپنز ہوں گے, تو اس موقع پہ اگر کفار کمزور ہوں گے تو اس ٹائم پہ جنگ کر سکتے ہیں. جب پتہ ہوگا کہ فائدہ ہے اس چیز میں, وہ سب اس کے بعد آیتیں آ جائیں گی, وہ دیکھیں گے شروط سارے جہاد کے کیا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ اور اگر آپ ڈریں گے کسی قوم سے, اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے, خیانتاً کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے, یعنی کہ عہد میثاق کر دیں گے, نقض میثاق کر دیں گے, وعدہ توڑ دیں گے. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ تو آپ ان کو تھرو بیک کریے, عَلَى سَوَاءٍ آن ایکول ٹرمز, جیسے وہ آپ سے پیش آتے ہیں آپ ویسا ہی پیش ان کے ساتھ کریے. یعنی کہ بٹریل کا جواب دے رہے ہیں بٹریل سے ہی, کوئی بٹریل کر رہے ہیں اس کو برے نہیں کوئی بات نہیں, اور بٹریل کرو اور بٹریل کرو, ایسا مت کر رہے ہیں. حدیث میں کیا آ گیا, حدیث میں آ گیا کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, ایک مومن کو ایک ہی بل سے 2 بار ڈسا جاتا ہے. ایک ہول ہے, فار ایگزامپل میں نے ہاتھ بھر دیا, مجھے کسی سانپ وغیرہ نے کاٹا, اب میں اور پتہ ہاتھ بھروں گا, پتہ ہے کہ وہاں سے ڈسا, میں وہاں پہ مطلب مجھے کیا ہو گیا, ڈسا اس نے. تو بٹریل جب کسی کو کوئی دے گا تو انسان پتہ ہے نا, پھر کاشیس انسان گارڈ آن کر دیتا ہے, پھر انسان گارڈ آف کر دیتا ہے, انسان پھر گارڈ آن کر دیتا ہے اپنا. تو ویسا کرنا ہے, ایکول ٹرمز پہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. جس طرح قرآن بولتے ہیں سورۃ الممتحنہ کے اندر, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ جو کفار آپ کو نہیں لڑتے آپ کے دین کے خلاف, یا آپ وہ نہیں چاہتے آپ کو نکالنا اپنی کنٹری سے باہر, آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کریے اور اچھے سے برتیے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو جو نرمی اختیار کرنے والے, جو مقصدین وہاں پہ آ گئے, جو عدل سے کام لینے والے ہیں. تو کفار کے جو بزرگ ہوں گے ان کا مطلب ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. ویسے کفار جو مسلمانوں کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچاتے ہوں گے, نرمی سے مراد نہیں ہے مطلب ان کا بکس نہیں ہوگا, نرمی سے مراد ہے جو معاملات ہوں گے نا, مطلب بزنس کرتا ہے کوئی فار ایگزامپل ہوگا, غصے میں بزنس کرے اس کو چپات مارے گا, ویسا نہیں کرنا ہے کچھ. لیکن بکس رکھنا ہے, اگر بکس نہیں رکھیں گے تو ایمان ہی نہیں ہے. کہ الولا والبرا کیا بولتے ہیں ہمیں, کہ محبت رکھنی ان سے جو اللہ کے پیروکار ہوں گے, جو اطاعت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور رسول کی, اور نفرت رکھنی ہے, بکس رکھنا ہے اس کے جو کفار ہوں گے, کفار سے رکھنا ہے مطلق بکس, اور جو باقی گنہگار مسلمان ہوں گے, مومن ہوں گے, ان سے ان کے گناہوں کے اعتبار سے بکس رکھنا ہے. اگر میرے اندر کوئی غلطی ہوگی آپ کو مجھ سے بکس رکھنا ہے اس اعتبار سے کہ جو میں گناہ کرتا ہوگا, اور جو میرے اندر خیر ہوگا اس اعتبار سے محبت بھی رکھنی چاہیے. اگر کسی کے اندر کوئی خیر ہے اس اعتبار سے اسے محبت رکھنی چاہیے.
اچھا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں محبت کرتا ہے خیانت کرنے والوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کہتی ہے اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، برابری کی حالت میں. علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ واقعہ اس نے لکھا ہے، ہم دیکھیں گے اس کے بعد. ولا يحسبن الذين كفروا، اور کفار یہ گمان نہ کرے، اور ہرگز کفار یہ گمان نہ کرے جن لوگوں نے کفر کر دیا، سبقوا کہ انہیں آؤٹ اسٹرپ کر دیا، کہ وہ آگے چلے گئے، انہیں کفر کر دیا وہ جیت گئے اس وجہ سے. انہم لا يعجزون، وہ اسکیپ نہیں کر سکتے. یا اصل میں يعجزون کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ نہیں بنا سکتے مسلمانوں کو انکیپیبل. ان کی مسلمانوں میں جو کیپیبلٹی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہم لا يعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا یہ مطلب ہو گیا کیا؟ یقیناً وہ اسکیپ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. دونوں ترجمے یہاں پہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اس میں ایک واقعہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، اگر نقض عہد مسلمان بھی کرے گا نا وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی ظلم ہے نا. اگر مسلمان جو ہے اس نے کوئی وعدہ کر دیا کافروں کے ساتھ، ہم تو پھر اٹیک کر دیں گے، یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کا واقعہ بھی آگے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے رومیوں کے درمیان معاہدہ کیا تھا. رومی مطلب جو رومن امپائر تھا، ان سے جو کووننٹ تھا، معاہدہ تھا. اس کے بعد کیا ہو گیا، جب معاہدے کی مدت ختم ہو گئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ اب تو معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے، اب میں روم کی سرزمین میں اپنی جو ہے فوجیں جمع کر دوں گا. ان کا مقصد کیا تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے گا. ان کی یہ مطلب انٹینشن تھی. تو ایک صحابی ان کا نام تھا عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ. عمر بن ابسہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عمر بن ابسہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو تیاری کر رہا ہے یہ غدر ہے. کیا کہا؟ یہ غدر ہے. غدر مطلب یہ دھوکہ ہے. اور فرمایا اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ اس کی خلاف ورزی کی تھی اس چیز کی، کہ تمہیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ تمہیں کوئی کفار کے ساتھ اگر معاہدہ کیا ہے تو وہ تمہیں خود بخود نہیں توڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو جس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. تو دھوکہ کسی بھی قوم کو نہیں دینا ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. یہ مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر ہے. اس کے بعد وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور آپ تیار کریے، اعدوا آپ تیار کریے، لہم ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جو کچھ آپ کو استطاعت ہوگی قوت کے اعتبار سے. تو قوت جمع کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اسی کو بولتے ہیں توکل. تمام وسائل جمع کرنا، تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے تعالیٰ کے سپرد معاملہ کر دینا. یہ قرآن سمجھاتا ہے توکل کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قوت من قوت اور فورس، اس قوت سے کیا مراد ہے؟ تیر اندازی کرنا. ٹھیک ہے، جیسے ہی مسلم میں اس کے بارے میں آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تیر اندازی کرنا. جیسے حدیث میں بھی آ گیا کہ کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ تعالی فہو لہو ولعب، ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہیں کر دیا جاتا ہے وہ لہو و لعب ہوتا ہے، وہ کھیل تماشا ہوتا ہے، وہ امیوزمنٹ ہوتا ہے، وہ فضول ہوتا ہے. صرف 4 چیزیں. نمبر 1 اس میں آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یعنی کہ جسے نکاح کر دیا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا ہوگا. نمبر 2 اس میں آتا ہے کیا؟ یہی آرچری. اور اس میں کیا آتا ہے؟ سوئمنگ، السباحہ. اور اس میں کیا آتا ہے؟ گھڑ سواری کرنا. تو یہ 4 وہاں پہ آ جاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لہو و لعب میں نہیں آ جاتا ہے، کیونکہ مسلمان ہونا چاہیے نا فزیکلی بھی فٹ. ایک تو وہ چیز، اور جہاد کے لیے وہ تیار ہونے چاہیے اس اعتبار سے بھی. جس حدیث میں بھی آ گیا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کیا؟ محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے جو قوی نہیں ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو قوت سے مراد ہے وہاں پہ جسمانی قوت مراد ہے، روحانی قوت مراد ہے، وہاں پہ ایموشنل ریزیلینس مراد ہے، وہاں پہ انٹلیکچوئل ریزیلینس مراد ہے، وہاں پہ تمام قسم کی قوتیں اسی سے مراد ہے. من رباط الخیل، اسی کو رباط الخیل کس کو بولتے ہیں؟ مطلب گھوڑوں کو. خیل کا گھوڑے اور رباط الخیل، ٹھیک ہے، گھوڑوں کو مطلب ان پہ گھڑ سواری کرنا. ترہبون به عدو اللہ، جس سے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو کے اندر رہبت ڈال دو گے، خوف ان کے اندر آ جائے گا، وہ ٹیریفائی ہو جائیں گے. وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہوں گے. وآخرین من دونہم،
اور جو باقی ہوں گے ان کے بغیر، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وما تنفقون من شیء اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، یوفی الیکم وہ تمہیں ری پے کر دیا جائے گا، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ ریوارڈ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم بھی کسی بھی اعتبار سے ظلم نہیں کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ انکلائن ہو جائیں گے کس کی اور؟ پیس کی اور۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ جنحوا مطلب اگر وہ مائل ہو جائیں گے سلامتی کی اور، پیس کی اور، وہ چاہتے ہوں گے صلح کرنا، فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی ہو جائے انکلائن ان کی اور۔ تو اگر کوئی کفار قوم صلح کا معاہد صلح چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ فار ایگزامپل مسلمانوں کو قوت اچھی ہے، اقتدار اچھا ہے، وہ خلیفے کے انڈر ہے، اب وہ انویٹ کرے باقی کنٹریز کو تاکہ وہ بھی اسلام کو آ جائیں گے، وہ انڈائریکٹلی اٹیک کریں گے، وہ پہلے دعوت دیں گے اچھے سے اسلام یہ ہے توحید یہ ہے، تو اس کے بعد اگر انہوں نے مانا تو ٹھیک ہے وہ آئیں گے انڈر اسلامی حکومت، اگر انہوں نے نہیں مانا تو کیا کرنا ہے اس موقع پہ؟ ان کو بولنا ہے کہ تم رہو مسلمان حکومت کے اندر، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تم ذمہ رہو گے، تم ہمارے پروٹیکشن میں رہو گے، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے اگر تم کفر بھی کرو گے شرک بھی کرو گے، لیکن تمہیں ٹیکس دینا ہے۔ لیکن تب جب وہ خود اس پہ راضی ہوں گے، وہ ان جنحوا للسلم اگر وہ خود چاہتے ہوں گے ہاں ہم پیس مینٹین کریں گے، ہم صلح کریں گے، فجنح لها آپ بھی ایسا کریے، لیکن اگر وہ نہیں مان رہے تو اس موقع پہ اٹیک کر دینا ہے، کیونکہ قرآن بولتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ آپ لڑیے ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہیں رہے گا، اس فتنے سے مراد شرک ہے، شرک کا کلا کما ہو جائے گا اور جو دین ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کا ہی بن جائے گا۔ اسلام مت کمپلشن کرتا ہے کسی کو تم فالو کر دو، لیکن وہ ایک حساب سے پڑھیں گے، وہ ایک حساب سے ہنڈر کر رہے ہیں دعوت کو آگے پہنچانے سے، وہ بول رہے ہم نہیں تمہیں دیں گے یہاں پہ اسلام حکومت قائم کرنا۔ تو اگر اسلامی نظام قائم نہیں ہو جائے گا تو دعوت رک جائے گی نا، لیکن ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ جس دین پہ ہم ہیں وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں اس کو آگے اس کا افشا کر رہے ہیں، اس کو ہمیں آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے تک ہی رکھیں گے محدود، ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے تو اپنے تک ہی رکھیں گے اگر سچی میں ہمیں یقین ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل شدہ شریعت ہے۔ اس کے بعد وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر وہ چاہیں گے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے، وہ دھوکہ دینا چاہیں گے، دھوکے کے سبب سے وہ باہر سے جھوٹ بول دیں گے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، بولیں گے جھوٹ میں ہم صلح کریں گے، وہ دھوکہ دیں گے، بعد میں وہ صلح نہیں ہوگا، وہ واپس سے اٹیک کریں گے، تو پھر بھی آپ پریشان مت ہو جائیے، فإن حسبک اللہ آپ کو کافی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ هو الذی ایدک بنصرہ وہی ذات ہے جس نے آپ کو سپورٹ کر دیا اپنی مدد سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا حامی ہے، مددگار ہے، وبالمؤمنین اور مومنوں کا بھی وہ حامی اور مددگار ہے۔ جس طرح قرآن میں بار بار آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے پلان کر دیا، اللہ نے ان کے خلاف پلان کر دیا، اللہ تعالیٰ بہترین پلاٹ کرنے والا ہے، پلان کرنے والا ہے۔ اچھا اس کے بعد وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان میں الفت ڈال دی، صحابہ کے دلوں کے درمیان میں، جو کہ ایک ٹائم پہ جان دشمن تھے ایک دوسرے کے، جو وہ ضلالت میں تھے، جہالت میں تھے، دور جہالت کے اندر۔ اب دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو آیت کا یہاں پہ ٹکڑا آ رہا ہے، دیکھیے سنیے اب، لو انفقت ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی ہے، اگر آپ یہ سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم اگر آپ پاس مال بہت ہوتا اور آپ ان کو مال دیتے، لو مال کرو صلح آپس میں، یہ صلح ولا نہیں کرتے، مال سے کیا ہو جائے گا، کتنا بھی مال دیں گے پھر بھی یہ صلح نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ مال کا نہ ہونا ہی بنتا ہے سبب، یا فائنینشیل کنڈیشن خراب ہونا کسی سوسائٹی کی وہ بنتا ہے سبب کہ وہ لوگ لڑائی میں جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے بھی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ خالی مال سے ہی پرابلم ہو جائے گی حل، تو آپ غلط ہے۔ ما الفت بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان میں الفت پیدا نہیں ہو جاتی۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے اسلام کی حقانیت کی، کہ مسلمانوں کے آپس میں دلوں میں بہت الفت ہوتی ہے، اتنی الفت کسی کو نہیں ہو سکتی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، مطلب جو محبت باہم محبت مسلمانوں کو اور مومنوں کو آپس میں ہوتی ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کی حقانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الفت ڈال دیتا ہے
مومنوں کے دلوں کے درمیان میں. ایسی الفت کی مثال دنیا میں کسی مذہب کے پیروکاروں کی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الفت ڈالنے والا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس نے ان کے دلوں کے درمیان میں الفت ڈال دی ہے. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک وہ زبردست قوت والا اور زبردست حکمت والا ہے. اس کو اگر وہ چاہے گا وہ کسی کے بھی دل میں جو ہے الفت ڈال سکتا ہے, ان کو باہم الفت ڈال سکتا ہے. جیسے قرآن میں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. اے صحابو وہ وقت یاد لاؤ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں الفت ڈال دی. تو یہ الفت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. جو صحابہ آپس میں دو جہالت میں جب وہ اسلام نہیں لایا تھا, وہ جان دشمن تھے, وہ جانثار بن گئے دوسرے کے. ان نے کر دیا پرائیورٹائز اپنے آپوں پر اپنے بھائیوں کو, ہے نا. قرآن یہی بولتا ہے نا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ ایثار کرتے. ایثار مطلب وہ پریفرنس دیتے اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر. فار ایگزامپل کوئی ڈیزائر مجھے ہے, مجھے یہ ہونا چاہیے, مجھے یہ ہونا چاہیے, مجھے یہ ہونا چاہیے. میرے بھائی کی سیم ڈیزائر ہے, میں کہتا ہوں پرائیورٹائز میرے بھائی کو کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے, تم بتاؤ, اپنے آپ کے اوپر. اس کو بولتے ہیں سب سے بڑی مثال الفت کی, جو باہم الفت کی ہوتی ہے, جو صحابہ کے اندر تھی. اس کو بولتے ہیں کیا؟ پریفرنس دینا دوسرے کو اپنے اوپر. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو بچا لیا گیا نفس کی کنجوسی سے, نفس کی بخیلی سے, اس کے اندر وہ لسٹ, وہ گریڈ, وہ لالچ, دنیا کا طمع وہ ختم کر دیا گیا, جو بچا لیا گیا اس مصیبت سے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی کامیاب ہے. اسی کو بولتے ہیں زہد. زہد کا مطلب ہوتا ہے رغبت ہونا اس چیز کی اور جس کی امپورٹنس کم ہے, رغبت ہونا اس چیز کی اور جس کی امپورٹنس زیادہ ہے, اور رغبت ہٹنا اس چیز جس کی امپورٹنس کم ہے. یعنی کہ دنیا سے رغبت ہٹ کے آخرت کی اور رغبت جانا. جب دنیا سے رغبت ہٹ جاتی ہے اور آخرت کی اور رغبت جاتی ہے تو لسٹ, گریڈ, لالچ یہ سب ختم ہو جاتا ہے, دھوکہ سب, حسد ختم ہو جاتا ہے. تو وہ مثال صحابہ نے قائم کی تھی, اپنے کردار سے انہیں پیش کر دیا کہ صحابہ نے, جن کی کسی صحابی کو فار ایگزامپل وائف سی بہت ساری, اس نے اپنی وائف کو طلاق دے دیا اور کہا اپنے بھائی سے تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. ان کی بھی ہوتی باہم رضامندی, ان کی بھی ہوتی, لیکن انہوں نے ایسا کر دیا, مکان کو پارٹیشن کر دیا, ان کو اپنے گھر دے دیے. ایسی مثال دنیا میں آج تک کبھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, جو الفت ڈال دیتا ہے مومنوں کے دلوں کے اندر. اچھا, ایسی جنگ حنین, جب حنین کا واقعہ آیا نا, حنین جو شوال کے اندر ہوا تھا, 8 ہجری کے اندر جب ہوا تھا, تو حنین کے موقع پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر دیا انصار کے قبیلے کو, اور ان سے یہ کہا, اے جماعت انصار, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. تم محتاج تھے, اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا, اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے, انصار جواب میں کیا بولتے تھے؟ وہ بولتے تھے, اللہ و رسولہ امن, اللہ اور اللہ کے رسول کے احسانات اس سے کئی اور زیادہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر باہم محبت ڈال دی, ورنہ ہم متفرق تھے, ہم الگ الگ تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اجتماعیت آنی چاہیے, یہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ تب آئے گی جب ہم صحیح طور سے اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. ہم قرآن و حدیث پہ صحیح طور سے گامزن رہیں گے, اس پہ ہم عمل کریں گے. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ, آپ کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ, ومن اتبعک من المؤمنین, اور جو آپ کو فالو کرتے ہیں مومنوں سے, آپ کو کسی اور کی حاجت نہیں ہے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. مطلب حسبی اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. وہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, جو دعا 7 بار پڑھنی چاہیے, ہے نا. تو حسبی اللہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ. اور جس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اس کو کسی کی حاجت پھر باقی نہیں رہتی ہے. اس کے بعد ومن یتق اللہ فهو حسبہ, جس نے تقوی اختیار کر دیا اللہ تعالیٰ کو, جو صحیح معنوں میں خدا کا خوف کھاتا ہے, اس سے اللہ کے بغیر کسی کی حاجت نہیں ہوتی ہے, اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی حاجت ہوتی ہے. اچھا, یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حرض المؤمنین, آپ ابھاریے مومنوں کو, ارج کریے ان کو آپ, علی القتال, قتال کے اوپر. ان یکن منکم 20 صابرون, اس کو بولتا کیا ہے؟ حرض
اس کو یہ بن گیا اس کا مصدر ہے تحریض. تحریض کا مطلب ہوتا ہے ترغیب میں مبالغہ کرنا. ترغیب مطلب رغبت دینا چیزوں میں، اس میں ایگزیجریشن کرنا، رغبت میں ایگزیجریشن کرنا، شوق پیدا کروانا. جیسے حدیث میں بھی کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ سے قبل وہ صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے. جنگ بدر کے موقع پہ بھی کیا ہو گیا، جب مشرکین اپنی بائی تعداد لے کے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی کی اور ان کو ترغیب بھی دی، ان کو فضیلت بیان کی کہ فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے نا، وہ جو قرآن میں بھی آ گیا اس کے بارے میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کی جو بریڈتھ ہے، چوڑائی ہے، وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. تو ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ. عمیر بن حمام نے جب یہ سنا اس نے کہا اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اس نے تعجب کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہاں. تو اس نے وہاں سے تمنا کیا کہ مجھے اس نے یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوگا. اس نے امید ظاہر کی، اس نے امید رکھی اللہ تعالیٰ پہ، حسن الظن رکھا. کیونکہ حسن الظن جو ہے، جب انسان حسن الظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، یہ زیادہ اچھی عمل ہے. کس سے؟ جو عمل حسن الظن سے کیا جاتا ہے نا، وہ زیادہ اچھی عمل ہوتی ہے کمپیئر جو خوف سے کی جاتی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ خوف اور جو ہے رجا، امید کے برابر رکھنا ہے. جیسے ابن القیم رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ القلب الى سیر الى اللہ تعالی بمنزلۃ الطائر، دل جو ہے وہ پرندے کی مانند ہوتا ہے جب وہ اللہ کی اور جا رہا ہوتا ہے. کیسے؟ اگر آپ کو اللہ کی اور جانا ہے، آپ کے پاس دو پگ ہونے چاہیے. فالرجاء والخوف جناحہ، اس کے دو پگ کیا ہوتے ہیں؟ خوف اور امید. اگر ایک ہی پگ کا وہ نہ اڑ پائے گا صحیح سے. تو بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ جب خوف اور امید دونوں ہوتی ہے، اور جو اس کا سر ہے وہ محبت ہے، تو محبت بھی ہو جائے. اگر محبت ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ کی تو مجھے پتہ ہی کہ ہم کس کی اور ڈائریکشن، کس کی اور ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں اپنی عبادات کو. جب محبت ہوتی ہے تب جا کے توکل بھی ہوتا ہے، تب جا کے انسان اپنے معاملات سپرد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے راضی رہ جاتا ہے جب محبت ہوتی ہے. تو محبت بھی، رجا بھی اور خوف بھی، تینوں لازم ملزوم ہے عبادت کے لیے. ولا بد من الخوف والرجاء والمحبت، کوئی چارہ نہیں ان تینوں کے بغیر. لیکن جو عمل صرف اور صرف اس میں رجا کا غالب پہلو ہوتا ہے، رجا کا، امید زیادہ ہوتی ہے، وہ عمل زیادہ اعلیٰ مانا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بندے سے پیش آتا ہوں. جیسا بندہ میرے بارے میں، انا عند حسن الظن عبدی بی، کیا وہ حدیث مجھے صحیح سے الفاظ یاد نہیں آ رہے. انا عند، تو جیسے حدیث میں گیا فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے نفس میں کرتا ہوں اس کو یاد اپنے نفس میں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی جماعت کے اندر، لوگوں کے سامنے، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، میں اسی بندے کا ذکر کرتا ہوں اپنی جماعت میں جو اس جماعت سے کہیں زیادہ افضل ہوتی ہے. تو حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے عبادت کے موقع پہ. جب اس نے حسن ظن رکھا، اس صحابی نے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عمیر بن حمام، جنت کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے. آپ نے یہ فرمایا کیونکہ اس سے بہت امید. تو اس کے بعد کیا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی. میانہ مطلب جو کور ہوتا ہے تلوار کو، اس نے وہ توڑ دیا، وہ کور ہی. اور اس نے کچھ کھجوریں نکالی اور کھانے لگا کھجوریں. پھر کچھ کھجوریں بچ گئی، اس نے مجھے پھینک دی. اور اس نے کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی. اتنا صحابہ کے پاس کم ہوتا تھا طول العمل. طول العمل کا مطلب ہوتا ہے لمبی امید ہے. ابھی میں 20 سال کا ہوں، 25 سال کا ہوں، اس کو بولتے کیا؟ طول العمل. ابھی تو زندگی بڑی ہے، ابھی 10 سال اور 20 سال اور 30 سال 40 سال اور ہے، دیکھیں گے کیا ہو جائے گا، پھر بات کریں گے، بعد میں قرآن پڑھیں گے، بعد میں حدیث پڑھیں گے، بعد میں دیکھیں گے اس کی اور. تو اسی امید میں انسان رہتا ہے، کیا بڑی لانگنگ کر رہا ہوتا ہے، آگے کریں گے، بعد میں کریں گے. پھر جب انسان کو موت آتی ہے، اس کا وقت تو مقرر نہیں ہے، کبھی بھی انسان مر سکتا ہے. صحابہ کو یہ تھا ہی نہیں. اب دیکھیے صحابہ نے کیا کیا، کھجور کھائے اور پھر پھینک دی اور کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ان کھجوروں پہ، اس وقت تک میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں میری لائف رہے گی. حسن بصری کا ایک قول بہت ڈیپ قول ہے. وہ بولتے ہیں کہ ما رأیت یقینا اشبہ بالشک کیقین الناس بالموت. وہ بولتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں نے ایک ایسا چیز دیکھا ہے جو متیقن ہے، جو سرٹن ہے، اور وہ موت ہے. اس سرٹن کچھ بھی نہیں ہے. مطلب سب سے زیادہ سرٹنٹی کس کے بارے میں ہونی چاہیے کہ اتنا ہمیں سب کو مرنا ہے.
جتنے بھی ہم یہاں پہ 100 سال 200 سال کے بعد ہمیں سے کوئی بھی یہاں نہیں بچے گا. اس سے زیادہ سرٹنٹی ہمیں کس چیز کے بارے میں نہیں ہے مطلب کہ مرنا ہمیں ایک دن. تو بولتا ہے کہ اس کو ایسے ہم نے ٹریٹ کیا ہے ایز اے سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل میٹر یہی ہے کہ مر رہا ہے کہ نہیں. اسی اعتبار سے ہم لمبی امید رہتے ہیں اور دنیا میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اونلی بیکاز کہ ہم جیسے ایسے بیہیو کرتے ہیں ایز اف مرنا سرٹن نہیں, حالانکہ اٹس مور سرٹن. انسان ڈرتا ہے اس کا ذکر کرنے سے, کرتا نہیں, حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ کرے موت کا کیا تذکرہ. الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف انٹروسپیکشن کرتا ہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہے. یا آپ سے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, اکثر یاد کیا کرو وہ شے جو لذتوں کو توڑنے والی ہے, جو ڈسٹروائے کرتی ہے انسان کے لذتوں کو, یعنی الموت, یعنی کہ موت. تو آپ دیکھیے وہ کیا بولتے تھے, وہ بولتے تھے کہ ما رأیت یقینا اشبہ بالموت کیقین الناس بالموت. یہ جس چیز کے بارے میں سب زیادہ سڈن ہونا چاہیے اس کو ایسے ٹریٹ کیا ایز اف یہ موسٹ انسرٹن تھنگ ہے, ایسے ہم نے اس کے ساتھ ٹریٹ کر دیا ہے, حالانکہ موسٹ زیادہ سڈن چیز کچھ بھی نہیں. صحابہ کا ایمان اس اعتبار سے تھا. اس کے بعد وہ جو تھا صحابی, اس کا نام تھا عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ, یہ شہید ہو گئے اس کے بعد. اچھا اس کے بعد اب یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے جو جہاد کے شروط بیان کیے گئے اس اعتبار سے کہ پاور بیلنس کتنا ہونا چاہیے, پاور ڈائنامکس کے بارے میں سمجھایا گیا کہ کس اعتبار سے پاور ہونا چاہیے. ان یکم منکم 20 صابرون, اگر آپ میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے. صبر کرنے سے مراد یہاں پہ کہ جو ثابت قدم ہوں گے, جو جن کے اندر کریج ہوگی, ہمت ہوگی. یغلبوا 200, وہ غالب آ جائیں گے 100 پہ. 20 آگے غالب کتنوں پہ, 100 پہ آئیں گے غالب. کتنا ہوگا نا 1/5, یعنی کہ ان کا ایک جو ہے وہ 5 کو اٹیک کر سکتے ہیں اس لحاظ سے. نہیں یہ 200 لکھا, سوری, یغلبوا 200 نا, 200 کیا ہو گیا 200, 200 ہو گیا 100. تو ہم کیا کریں گے 20 یعنی کہ 20, کیا بول رہا ہوں 20/200, وہ کتنا ہوتا ہے 10, یعنی کہ 1/10. تو کم سے کم 1:10 پاور ریشو ہونا چاہیے. یہ پرانا تھا لیکن اب دیکھ اس کے بعد نیا کیا حکم ہے. وَإِن يَكُن 100, اگر آپ میں سے 100 ہوں گے. یغلبوا 1000, اگر آپ میں سے 100 ہوں گے وہ غالب آ جائیں گے 1000 پہ. کتنا ہو گیا 100/1000 ہو گیا نا, وہ بھی 1/10. یہ کتنا ہو گیا 20/200 ہو گیا نا, وہ بھی 1/10. تو اس اعتبار سے 1/10 اس ریشو ہے نا, آیا یہاں پہ 1:10 ریشو کے اعتبار سے کہ اگر قوت اس اعتبار سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد من الذین کفروا, کفار اگر وہاں سے کتنے ہوں گے 100, آپ ہوں گے یہاں سے کتنے, کہاں دکھاتے ہیں, وَيَكُن مِنْكُمْ 100, آپ ہوں گے 100, ہوں گے 1000. یغلبوا 1000, وہ غالب آ جائیں گے 1000 کفار کے اوپر, ٹھیک ہے. الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون, کہ وہ قوم جو سمجھ نہیں رکھتی ہے, جو سمجھ نہیں رکھتی ہے کہ اخروی زندگی ہونی چاہیے. اس سے یہ چیز مراد ہے, جو سمجھ نہیں رہتی اخروی زندگی ہونی چاہیے. جو سمجھ رکھتا ہے کہ اخروی زندگی ہونی چاہیے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے ایک دن مر رہی ہے, اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. اگر میں توحید پرست ہوگا مجھے اس کے پاس جانا ہے, تو موت سے خوف نہیں کھاتا ہے. جیسا خالد بن ولید نے کہا تھا, من خالد الى مرازبة فارس, نے کیا کہا تھا, فإما ان تسلموا, یا تو تم سبمٹ کرو, وإما الجزیہ, یا تم جزیہ ٹیکس دو, وإما الحرب, یا تم تیار ہو وار کے لیے. فواللہ لقد جئتکم برجال يحبون الموت كما